السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے تیسرے پارے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تیسرے پارے کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور فرما۔ اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اس بارے کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں ہم نے رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تو کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تکاتی، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔ چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یا اس شخص کی مانے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب حکمت والا ہے۔ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں
پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور بے حد بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل 2 گنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس کا بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز بے حد خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے، آپ انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان جائیں گے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا، بس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق قرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق قرض ہو، اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے، اور گواہ انکار نہ کرے جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ امانت ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مومن بھی سب ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں سورہ ال عمران کا ترجمہ سٹارٹ کریں گے جو کہ اسی پارے میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔